کیا رمضان المبارک کی خوشخبری سنانے سے جنت واجب ہو جاتی ہے؟ اس حوالے سے ہمارے لوگ جو ہیں سوشل میڈیا کے اوپر جیسے جیسے رمضان المبارک قریب آتا جاتا ہے ویسے ویسے خوشخبریوں کے سٹاک لگ جاتے ہیں۔ ہر جگہ سے میسج آ رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر سے کہ فلاں تاریخ کو رمضان المبارک کا پہلا روزہ شروع ہو رہا ہے، اور آپ کو سب سے پہلے رمضان المبارک کی خوشخبری میں نے سنائی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کو رمضان مبارک کی سب سے پہلے خوشخبری سناتا ہے اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اب یہ میسج ہے اور اس طرح کی حدیث سنائی جاتی ہے، ہر جگہ سے میسج سوشل میڈیا کے اوپر عام ہو رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ جو حدیث ہے اس طرح کی کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ملتی۔ صرف اور صرف میں نہیں کہہ رہا یہ بات، بلکہ جتنے بھی مفتیان کرام ہیں اور جس بھی مسالک سے تعلق رکھنے والے مفتیان ہوں، سارے اس حدیث کو جعلی حدیث کہتے ہیں۔ سارے یہی بات کہتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی بھی حدیث صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہوتی۔ تو میں اس حوالے سے اپنے لوگوں کو اور آپ لوگوں کو بالخصوص یہ کہنا چاہتا ہوں، تلقین کرنا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ قرآن مجید کی آیات، بہت زیادہ احادیث یا بہت ساری دین کی باتیں ایسی مشہور و معروف ہوتی ہیں، اس طرح کی پھیلائی جا رہی ہوتی ہیں جن کا دین اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، نہ تو وہ کوئی صحیح حدیث ہوتی ہے، اور بعض اوقات قرآن مجید کی آیت کے نام سے منسوب ہوتی ہے، حالانکہ اس طرح کی قرآن مجید کی کوئی بھی آیت نہیں ہوتی۔ تو اس حوالے سے آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ جب بھی سوشل میڈیا کے اوپر کبھی کوئی کسی بھی قسم کی پوسٹ کو شیئر کرنا چاہیں دین اسلام سے تعلق رکھنے والی، تو سب سے پہلے اس کی تحقیق کر لیا کریں، کسی عالم سے، کسی مفتی سے اس حوالے سے رابطہ کیا کریں، اور رابطہ کرنے کے بعد جب وہ اس کو مستند قرار دے تو اس کے بعد اس کو آگے شیئر کیا کریں، کیونکہ اس طرح کی جو غیر مستند چیزیں ہوتی ہیں دین اسلام کے اندر اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ دین اسلام کے اندر جو جعلی چیزیں ہیں ان کو شامل کرنے کے مترادف ہے۔ اور ویسے بھی جو شخص کوئی سنی سنائی بات یا کسی جھوٹی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کرتا ہے، تو اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت الفاظ میں اس کو وعید سنائی ہے۔ فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو کوئی شخص جان بوجھ کے میرے اوپر سے جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ تراشتا ہے، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر سمجھ لے۔ تو اس سے صاف طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو شخص بھی بغیر کسی تحقیق کے کسی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں منسوب کرتا ہے تو گویا کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا رہا ہے۔ تو اسی حوالے سے یہ ہے کہ اس طرح کی جو پوسٹیں ہیں دین اسلام سے تعلق رکھنے والی جتنی بھی ہیں ان کی تحقیق کریں، اور تحقیق کرنے کے بعد ان کو آگے شیئر کریں، تاکہ اس طرح کی جو جعلی چیزیں ہیں یہ کبھی بھی دین اسلام کا حصہ نہ بننے پائیں یا دین اسلام کے اندر شامل نہ ہو جائیں۔